بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا سبق ہے، اور اس سبق کا عنوان ہے عربی میں سوالیہ جملے یعنی انٹروگیٹو سینٹنسز۔ اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سابقہ اسباق کا خلاصہ ایک مرتبہ دہرا لیں۔ پہلے سبق میں ہم نے عربی زبان کی اہمیت اور عربی کے مقام و مرتبہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور دوسرے سبق میں ہم نے اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا اور عربی کے نئے الفاظ سیکھے تھے۔ اگر آپ نے پہلے دو لیکچرز نہیں لیے تو مناسب ہے کہ آپ پہلے دو لیکچرز کی ویڈیوز کو اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ اس سبق میں ہم عربی زبان کے سوالیہ جملوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے ہم عربی کے کچھ الفاظ سیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے سامنے شباک۔ شباک کا معنی ہے کھڑکی۔ مروحہ، مروحہ کا معنی ہے پنکھا۔ جدار، جدار کا معنی ہے دیوار۔ شجرہ، شجرہ کا مطلب ہے درخت۔ مکتب، مکتب کا معنی ہے میز۔ اور دراجہ، دراجہ کا معنی ہے سائیکل۔ اب ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ عربی کے وہ الفاظ جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے اس وقت اسکرین پر نمایاں ہیں۔ پہلا لفظ ہے حل۔ حل، ہا لام زبر حل، اس کا اردو میں ترجمہ ہے کیا۔ ماں، میم الف زبر ماں، اس کا اردو میں ترجمہ ہے کیا، اور اس کا انگریزی ترجمہ ہے وٹ۔ من، میم نون زبر من، اردو ترجمہ ہے کون، اور انگریزی ترجمہ ہے ہو۔ کیفا، کیفا، کیفا کا اردو میں ترجمہ ہے کیسے، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ہاؤ۔ آئینہ، آئینہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہے کہاں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ویئر۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو عربی میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے استعمال کی مثالیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ کیف انت، انت کا معنی ہے آپ، تو۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو کیسا ہے، ہاؤ آر یو۔ این المسجد، این المسجد، مسجد کہاں ہے۔ یہ کچھ سوالیہ جملے ہیں جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ سوال کا جواب کیسے دیں؟ تو سوال کا جواب اگر اس بات یعنی ہاں میں ہے تو ہم جواب میں نعم کہیں گے۔ نعم کا مطلب ہے ہاں، یس۔ نعم کا مطلب ہے ہاں، یس۔ اور سوال کا جواب اگر نفی یعنی نہ میں ہے تو ہم لا کہیں گے، اور لا کا مطلب ہے نہیں، نو۔ لا کا مطلب ہے نہیں، نو۔ ما اور حل، ان دونوں کا اردو ترجمہ ہم نے پڑھا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ما کا مطلب بھی اردو میں ہے کیا، اور حل کا مطلب بھی اردو میں ہے کیا، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ما کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں ہاں یا نہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو سوال کا باقاعدہ جواب دینا ہے۔ جیسے سوال ہوگا ما ھذا، یہ کیا ہے، what is this، تو اس کا جواب ہے ھذا کتاب، ھذا کتاب، this is a book۔ سوال ہوگا ما ھذہ، یہ کیا ہے، جواب ہوگا ھذہ ساعہ، یہ گھڑی ہے، this is a watch۔ ھذہ ساعہ، یہ گھڑی ہے۔ اور دوسری طرف حل کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں آپ ہاں یا نہ، نعم یا لا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اگر سوال ہو حل ھذا کتاب،
کیا یہ کتاب ہے؟ از دس آ بک؟ تو جواب ہوگا نعم، یس۔ اور اگر سوال ہو حل ہذہ ساعہ، کیا یہ گھڑی ہے؟ از دس آ واچ؟ تو جواب دے سکتے ہیں لا، نہیں۔ تو یہ فرق ہے ما اور حل میں۔ ما کے ذریعے سوال کرنے والا خالی الذہن ہوتا ہے، اور حل کے ذریعے سوال کرنے والا بالکل خالی الذہن نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات موجود ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انگلش میں ما کا ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے گزرا کہ ہم نے ما کا ترجمہ کیا ہے وٹ، لیکن حل کا ترجمہ انگریزی زبان میں کرنا مشکل ہے۔ بظاہر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو لفظ حل کا انگریزی ترجمہ بن سکے۔ اس لیکچر کی اور اس سے ماقبل جو لیکچرز ہیں ان کی سلائیڈز کو آپ بار بار دھیان سے پڑھیے اور ویڈیو کو توجہ سے دیکھیے۔ ہر لیکچر دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے آپ تمام لیکچرز کو ترتیب کے ساتھ سنیں اور دیکھیں۔ عربی ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے عربی زبان کی ڈکشنریز اور معاجم سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔